بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے 27ویں پارے کا خلاصہ اور تفسیر پیش کروں گا۔ اس پارے میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ چل رہا ہے جو پچھلے پارے کے اختتام میں شروع ہوا۔ سورہ زاریات اس پارے میں ختم ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آتے ہیں، آپ کو اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی بوڑھی زوجہ حیران ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بھلا میں بوڑھی اور بانج عورت، مجھے اولاد کیسے ملے گی؟ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی۔ تو اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف یعنی لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں اور اس قوم کو ہم پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیں گے۔ پھر لوط علیہ السلام کی قوم کا مختصر واقعہ ہے، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ ہے کہ فرعون کو ہم نے کیسے غرق کیا، تباہ کیا۔ قوم عاد کا مختصر واقعہ ہے کہ ہم نے ان پر ہوا کو مسلط کر دیا اور وہ پھر دوبارہ قیام کے بھی قابل نہیں ہو سکے اور اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے۔ قوم نوح کا مختصر واقعہ بیان کیا گیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بیان کیے۔ والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون والارض فرشناها فنعم الواحدون، کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور ہم اس کو وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں، اور زمین کو ہم نے بچھا دیا اور کیا ہی بہترین ہم زمین کو بچھانے والے ہیں۔ اسی صورت میں سورہ زاریات میں اللہ نے لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت بناؤ۔ اور اس صورت میں قرآن کی ایک بہت اہم ترین آیت ہے جس میں انسان کو اس کی پیدائش کا مقصد بیان کیا گیا۔ وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب اللہ کی غلامی کے لیے، کہ جس چیز کا اللہ حکم دے گا یہ وہ کام کریں گے اور جس سے اللہ تعالیٰ منع کرے گا اس سے یہ باز رہیں گے۔ اس کے بعد سورہ طور شروع ہوتی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائی ہیں طور کی، کتاب مستور کی اور بیت معمور کی۔ بیت معمور حدیث میں آتا ہے بیت اللہ کے محاذات میں آسمان پر بیت اللہ ہے جس کا فرشتے روزانہ طواف کرتے ہیں۔ واقع جو نافرمان لوگ ہیں ان پر اللہ کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ فرما برداروں کو کیا انعامات ملیں گے؟ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے اور خاص نعمت یہ بیان کی گئی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، کہ جو بھی ایمان والے ہوں گے اور ایمان میں ان کی ذریت نے ان کی پیروی کی ہوگی تو ہم جنت میں ان رشتہ داروں کو ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیں گے۔ جنت میں رشتہ داروں کی زیارت سے محروم نہیں ہوں گے، یہ بہت بڑا انعام ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اہل جنتی یہ کہا کریں گے، یہ کہیں گے قیامت کے دن جب وہ جنت میں جائیں گے انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین، کہ ہم دنیا میں بہت آزمائشوں سے گزرے ہیں اور ہم نے شریعت پر چلنے میں بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن اللہ نے اس پر احسان کیا من اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، کہ اللہ نے ہمیں اس گرم عذاب سے بچا لیا اور اللہ نے ہم پر بہت بڑا انعام کیا اور بہت بڑا احسان کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شاعری کی تہمت لگتی تھی یہ بھی بتایا گیا، ہم یقولون الشاعر نتربص به ریب المنون، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، یہ غلط ہے۔ فلیأتوا بحدیث مثلہ ان کانوا صادقین، تم بھی تو شاعر ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کلام لے آؤ جو قرآن ہے جس میں شاعری نہیں ہے اگر تم سچے ہو۔ اور اس صورت میں اللہ نے ایک اور اہم بات اپنی وجود اور اپنی توحید کی دلائل میں ایک بہت اہم دلیل دی، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، فرمایا غور کرو، کیا تم خود سے بنے ہو یا تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے؟ یقیناً نہ ہم خود سے بنے ہیں نہ ہم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، یقیناً کوئی ذات ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذات کو پہچان کر اس کی فرمانبرداری کریں۔ اس کے بعد سورہ نجم شروع ہوتی ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام جو وحی لایا کرتے تھے ان کی قوت، ان کی طاقت کو بیان کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل کی زیارت کو کرنے کو بیان کیا، اور اللہ نے اپنی قدرت کی کائنات میں جو چیزیں ہیں ان کی طرف انسان کی توجہ دلائی، اور پھر مشرکین کو کہا کہ تم اپنے بتوں سے ذرا ان کا مقابلہ کرو۔ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، لات، عزیٰ اور منات ان کے بتوں کے نام تھے، بتاؤ کہ کیا یہ کون سی چیز بنائی ہے انہوں نے کائنات میں؟ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ وہ نام ہے جو تم نے خود سے گھڑ لیے ہیں، تم نے اور تمہارے باپ دادا نے، جن کے معبود ہونے پر، برحق ہونے پر تمہارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ اور انسان کی قسم پرسی کو اللہ نے بیان کیا، ام للانسان ما تمنا، فرمایا انسان کو وہ کچھ نہیں ملتا جو جس کی وہ تمنا کرتا ہے، ساری وہ چیزیں نہیں ملتی۔ انسان کمزور ہے، اللہ طاقتور ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلنے میں خیر ہے۔ اسی صورت میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ آپ اچھا عمل کریں گے قیامت میں اچھا بدلہ ملے گا،
آپ برا عمل کریں گے قیامت میں برا عمل ملے گا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور تم جو کچھ کرو گے عن قریب تمہارے سامنے لایا جائے گا. پھر اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ اللہ کے انسان پر کیسے تصرفات ہیں. اَنَّهُ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، فرمایا وہی ہے جو رلاتا بھی ہے اور ہنساتا بھی ہے. خلق الزوجین الذکر والانثى انہ هو امات واحیا، وہی موت دیتا ہے وہی زندہ کرتا ہے، اور اسی نے تمہیں جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا. اور ان علیہ النشأۃ الاخری، اسی نے تمہیں غلیظ پانی سے بنایا اور وہی تمہیں مٹی سے دوبارہ انسان بنا کے قیامت کے دن کھڑا کر دے گا. اس کے بعد سورہ قمر ہے. سورہ قمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قمر چاند کو کہتے ہیں عربی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ تھا کہ انگلی کے اشارے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے. اللہ نے اس معجزے سے کے اس بیان سے اس سورت کی ابتدا فرمائی اور فرمایا وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ اس سے بھی بڑا معجزہ دیکھ لیں تو یہی کہیں گے کہ یہ جادو ہے. تو جس کی قسمت میں ایمان ہے وہ ان معجزات کو دیکھے بغیر بھی ایمان لائے گا، اور جس کے مقدر میں ایمان نہیں ہے، جو ضدی اور ہٹ دھرم ہے، وہ ایسے بڑے بڑے معجزوں کو اس جادو کہہ کر ٹال دے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا. اور فرمایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو نبی کو تسلی ہے کہ آپ پریشان مت ہوں، کیونکہ اس سے پہلے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی گئی ہے. جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی گئی، اللہ نے پانی کے عذاب سے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. قوم عاد نے پیغمبروں کی تکذیب کی، فرمایا انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر، تیز ہواؤں کا عذاب ہم نے بھیج کر ان کو ہلاک کر دیا. اور قوم سمود نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کی اور کہنے لگے القی الذکر علیہ من بیننا، بھلا ہم میں اسی معاذ اللہ شعیب پر کیسے نصیحت نازل ہوئی، یہ کیسے نبی بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی تباہ و برباد کر دیا، اور ہم نے قوم لوط کو تباہ و برباد کیا، اور ہم نے فرعون کو تباہ و برباد کیا. یہ واقعات اللہ نے تفصیل سے بیان کیے اور بتایا کفارکم خیر من اولئکم، کہ یہ جو کافر تھے یہ طاقت میں تم سے زیادہ تھے، تم ان سے طاقت میں کم ہو، تو تم اپنی طاقت اور غرور کے نشے میں کسی گھمنڈ میں مبتلا مت ہو، اور اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دیں گے. اور یہ بھی بتایا اس صورت میں انا کل شیء خلقناہ بقدر، فرمایا ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے سے پیدا کیا ہے. اس کائنات میں ایک مینجمنٹ ہے، ہر چیز میں ایک اندازہ ہے. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے، اور وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی اس کائنات کے بنانے میں اور اس کائنات کو چلانے میں اس کے ساتھ شریک نہیں ہے. اس کے بعد سورہ رحمان شروع ہوتی ہے، قرآن کی بہت مشہور سورت ہے. رحمان کا نام بھی بہت پیارا ہے، رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو بہت زیادہ بیان کیا، اور ہر نعمت کے بعد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور اے جنات تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بہت ساری نعمتیں بیان ہوئی. علم القرآن، اس نے تمہیں قرآن سکھایا. خلق الانسان، پیدا کیا. علمہ البیان، تمہیں قوت گویائی عطا کی. انسان ہے جو اپنے دل کی بات کو زبان کے ذریعے بھرپور طریقے سے ادا کر سکتا ہے، یہ صلاحیت اللہ نے کسی اور مخلوق کو نہیں دی. فرمایا ہم نے ترازو رکھ دیا کہ تاکہ تم ٹھیک سے انصاف سے تول کے لوگوں کو ان کا مال ان کے حوالے کیا کرو. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ مت کیا کرو، ان کے ساتھ خسارے والا معاملہ مت کیا کرو. فرمایا اس نے زمین رکھ دی اور خوشبوئیں پیدا کر دی. اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا. 2 دریا چلا دی ایک ساتھ. اس طرح کی بہت ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بہت تفصیل سے بیان کی. فرمایا کل من علیہا فان، یہ جتنی نعمتیں ہیں اور جتنے لوگ ہیں اس دنیا میں بسنے والے، سب پر فنا کا لیبل لگا ہوا ہے، سب تباہ ہو جائیں گے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، وہ اس پر کبھی فنا نہیں ہے، کبھی موت آنے والی نہیں ہے. اور اللہ نے اپنی طاقت کو بیان کیا کہ اے جنات اور انسان، اگر تم اللہ کی قدرت سے بھاگ کر کہیں جا سکتے ہو تو کوشش کر کے دیکھ لو. تم اس کائنات کی وسعتوں سے کہیں بھی نکل کے نہیں جا سکتے. جہاں بھی جاؤ گے ظاہر ہے یہ کائنات ہے جس کے اندر تمہیں رہنا پڑے گا. فرمایا کہ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ، تم اس کائنات کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے. اتنی تمہارے اندر وسعت نہیں ہے کہ کائنات کی وسعتوں کو تم کراس کر لو اور ان کو تم عبور کر لو. اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے آخری رکوع میں جنت اور جہنم کا بہت تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جہنمیوں کو کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا. یطوفونہا وبین حمیم آن فبأی آلاء ربکما تکذبان. اس کے بعد جنت کا تذکرہ ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس سورت کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. سورہ رحمان میں جنت کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے
بہت تفصیل کے ساتھ کیا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، پہلے یہ بتایا گیا جنت ملے گی اس کو، فرمایا اس کو ملے گی جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جس کو ہر عمل سے پہلے یہ احساس ہوا کہ کل قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے اس کا حساب و کتاب دینا ہے. فرمایا جس کی یہ کنڈیشن ہوئی اور جس کی یہ حالت ہے اور وہ ہر عمل سے پہلے یہ سوچتا ہے، اس کے لیے 2 باغات ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اور آگے فرمائے فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، اس میں چشمے بہتے ہیں. مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ، طرح طرح کے اس میں پھل ہیں. اور متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، فرمایا استبرق کا جو ریشم ہے، جس کو موٹا ریشم، وہ ریشم پہن کے یہ تکیوں پہ ٹیک لگائے ایک دوسرے سے گپ شپ کرتے ہوں گے، بات چیت کرتے ہوں گے. وجنل جنتین دان، اور جو باغات ہیں ان کے پھل زمین کو چھو رہے ہوں گے، قریب ہوں گے، پھلوں کا بوجھ اتنا ہوگا اور پھلوں کی کثرت اتنی ہوگی. فرمایا فیہن قاصرات الطرف، آنکھیں جھکانے والی حیا والی حوریں ہوں گی. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان حوروں کو اور ان پاکیزہ بیویوں کو اس جنتی سے پہلے نہ کسی انسان نے چھوا ہوگا اور نہ کسی جن نے چھوا ہوگا. فرماتے ہیں کأنہن الیاقوت والمرجان، اتنی خوبصورت جیسے کہ یاقوت اور مرجان کے پتھر، ان میں چمک ہوتی ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اتنی نعمتیں کیوں ملیں گی؟ فرمایا کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. تم نے دنیا میں اللہ کے لیے قربانی دی، عمل اچھا کیا، تو اللہ آج اپنی شان کے مطابق تمہیں نوازے گا اور تمہیں عیش و عشرت کا، تمہارے لیے عیش و عشرت کا سامان پیدا کرے گا. فرمایا مدہامتان، گھنے باغات ہوں گے، اور فیہما عینان نضاختان، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے. فاکہۃ ونخل ورمان، انگور بھی ہے، کھجور بھی ہے، طرح طرح کے پھل ہیں. فیہن خیرات حسان، خوبصورت عورتیں ہیں. حور مقصورات فی الخیام، ان عورتوں کو اللہ نے جنتیوں کے لیے خیموں کے اندر محفوظ کر دیا ہے، لہذا انہیں نہ کوئی جن چھو سکتا ہے اور نہ کوئی انسان. تو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا اور ہر نعمت کے آخر میں فرمایا فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اس کے بعد سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے. سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے جو سور پھونکا جائے گا اور قیامت جو قائم ہوگی اس کا تذکرہ کیا. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، فرمایا جب واقع ہونے والی چیز واقع ہو جائے گی اور اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یعنی قیامت کا وقوع یقینی ہے. اور پھر آسمان اور زمینوں کو توڑ دیا جائے گا. اور اس میں خاص بات یہ بتائی گئی کہ انسان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے. وہ 3 حصے کیا ہیں؟ اصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، ایک دائیں ہاتھ والے لوگ جن کی نیکیاں برائیوں سے زیادہ ہیں. وہ اصحاب المشأمہ، ایک وہ جن کو اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، جن کی برائیاں ان کی نیکیوں سے وزنی ہوں گی. اور والسابقون السابقون، کچھ ایسے ہوں گے جو بہت زیادہ اللہ کی رضا میں پہل کیا کرتے تھے اور سبقت کیا کرتے تھے، جو سب سے زیادہ مقرب ترین لوگ ہوں گے. فرمایا کہ تیسرا وہ طبقہ ہوگا، یعنی ایک عام جنتی اور ایک جنت الفردوس میں جانے والے، اور ایک طبقہ وہ جو جہنم کی آگ کی نظر ہونے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی ہولناکیوں کا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. اور اللہ تعالیٰ نے ان وہ لوگ جو آخرت کے منکر ہیں ان کا کلام بھی ذکر کیا کہ یہ جب ان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ یہ وہ لوگ تھے جو ہم پر اعتراض کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، بھلا ہم جب مر گئے اور ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو گئے اور مٹی ہو گئے تو بھلا ہم کیسے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو اللہ ان کو بتائیں گے دیکھو اس طرح سے آج تم زندہ ہوئے ہو اور تم نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا. فرمایا اتنا بڑا جرم کیا تھا انہوں نے کہ انہوں نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا. اس جرم کے بدلے میں آج ان کو اس آگ کے حوالے کیا جاتا ہے. اور اللہ نے بتا دیا کہ ان سے کہہ دیجئے قل ان الاولین والآخرین، کہ پہلے لوگ جو گزر چکے ہیں اور بعد میں آنے والے لوگ لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک اللہ کے علم میں ایک دن متعین ہے. تمام کے تمام انسانوں کو آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والا آخری انسان، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سامنے میدان حشر میں حساب و کتاب کے لیے کھڑا کریں گے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، پھر جو لوگ تکذیب کیا کرتے تھے ان کو جہنم کا کڑوا درخت کھانے کو ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جہنم میں جو عذاب ہوں گے ان عذاب کا کچھ تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے جرم کی قباحت کو اور شناعت کو بیان کیا. فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تو تمہیں پیدا کیا تھا تو تم نے پھر ہماری آیات کا انکار کیوں کیا؟ تم نے یہ جرم کیسے کیا کہ اللہ دوبارہ نہیں ہمیں بنا سکتا؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، فرمایا بتاؤ اس پانی کے قطرے سے ہم تمہیں بناتے ہیں یا تم انسانوں کو پیدا کرتے ہو؟
اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تم جانتے تھے کہ پہلی مرتبہ اللہ نے کیسی اپنی طاقت اور قدرت سے تمہیں پیدا کیا، تو پھر تم کس بیس پر تم نے انکار کیا دوبارہ پیدائش کا، دوبارہ اللہ کی قدرت کا کیسے تم نے انکار کیا؟ اور یہ بھی فرمایا فَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، یہ جو بیج تم زمین کے اندر ڈالتے ہو، یہ بیج درخت بن کے کیسے نکلتا ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے۔ جو اللہ اس بیج سے درخت پیدا کر سکتا ہے، فصلیں پیدا کر سکتا ہے، وہ ان ہڈیوں سے اس انسان کو دوبارہ پیدا کیوں نہیں کر سکتا؟ اور یہ بھی فرمایا فَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ، وہ پانی جو تم پیتے ہو، أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اس پانی کو بھرے ہوئے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ یہ پانی بادلوں میں بھیجتا بھی اللہ تعالیٰ ہے، اور پھر بادلوں کو ہواؤں کے ذریعے زمین پر بکھیرتے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور اس پانی کو زمین میں برساتے بھی اللہ تعالیٰ ہیں۔ فرمایا لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، ہم چاہیں تو اس کو کڑوا بنا دیں۔ جس سمندر سے یہ پانی بادلوں کی طرف گیا ہے وہ سمندر میٹھا نہیں ہے، وہ کڑوا ہے۔ ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا بنا کے تم پہ کڑوا پانی برسائیں، لیکن ہماری یہ قدرت کہ کڑوے پانی سے میٹھا پانی اڑتا ہے اور میٹھا پانی پھر پوری دنیا میں جا کے برستا ہے، تو تم شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا فَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، یہ آگ جو تم روشن کرتے ہو اس کا خالق بھی خدا ہے، اور اللہ نے اس آگ کو جہاں دنیاوی فائدوں کے لیے رکھا، وہاں عبرت کا نشان بھی بنایا ہے کہ تمہیں اسے دیکھ کر جہنم کی آگ یاد آئے۔ اسی سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے طلوع ہونے کی جگہوں کی قسم اٹھائی اور فرمایا کہ انہ لقرآن کریم، کہ یہ عزت والا قرآن ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاکیزہ لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں چھو سکتا، اور تم اس قرآن سے استہزاء کرتے ہو اور اس کی آیات کو توجہ اور غور سے نہیں سنتے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تمہاری عاجزی یہ ہے کہ تم پر جب موت کا وقت آتا ہے تو کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں روح دوبارہ لوٹ آئے، تو ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم بے نیاز ہو تو اس اپنے جو قریبی عزیز ہے جس کی موت کا وقت ہے، اس کی روح اس میں لوٹا کے دکھاؤ۔ چاہتے ہو کہ یہ زندہ رہے مگر تمہارا بس نہیں چلتا، چلتی اسی کی ہے جس کی پوری کائنات میں چلتی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کے وقت جو حالت ہوتی ہے اس کو بیان کیا، ان کان من المقربین فروح وریحان وجنت نعیم، فرمایا اگر یہ اللہ کے نیک بندوں میں ہے تو اب خوشبوئیں ہیں اور جنت کی خوشخبریاں ہیں، اور اگر یہ برے لوگوں میں سے ہے فنزل من حمیم، تو اب تمہارا استقبال ہونے والا ہے گرم پانی سے، وتصلیۃ جہیم، اور جہنم کی آگ سے۔ ان ھذا لہو حق الیقین، فرمائی یہ باتیں یقینی طور پر برحق ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، پس اے محمد آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے جو عظیم ہے۔ اس کے بعد سورہ حدید شروع ہوتی ہے۔ سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا تذکرہ کیا، الاول والآخر والظاہر والباطن، اور اسی صورت میں اللہ نے بتایا ینزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ تعالیٰ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو نازل کرتے ہیں تاکہ تمہیں گمراہی کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کی بھی بہت ترغیب دی۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے اور اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس لوٹا دے۔ اسی صورت میں اللہ نے دنیا کی بے ثباتی کو بھی بیان کیا، مل حیات الدنیا الا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم، فرمایا کھیل کود ہے، ایک دوسرے پر فخر ہے، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے، جیسی نظر آتی ہے ایسی ہے نہیں۔ اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک بہت بڑی نعمت کہ لوہے کا وجود جس سے انسان کے بہت سارے منافع وابستہ ہیں اس کا بھی تذکرہ کیا۔ انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، فرمایا ہم نے زمین میں لوہے کو اتارا ہے جس میں لڑائیاں بھی ہیں، ومنافع للناس، اور لوگوں کے بہت سارے فائدے بھی ہیں۔ تو اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی آخر صورت میں اور آخر پارے میں حکم دیا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رسول پر ایمان لاؤ، یجعل لکم نورا تمشون بہ، اللہ تمہارے لیے ایک نور پیدا کر دے گا ہدایت کا جس میں تم چل سکو گے اور تم گمراہی کے راستوں سے بچ سکو گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پارے میں ہم نے جو کچھ پڑھا، جو کچھ سنا، اللہ تعالیٰ دل و جان سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔